وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون کے تعلق سے چل رہی ہے، اور اس کے اندر کیسے اور کب تکفیری سوچ آئی، اور اپنے اس تکفیری فکر اور سوچ کے ذریعے سے ان لوگوں نے کس طرح سے عالم اسلام کے اندر تباہی مچا رکھی ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس تکفیری اخوانی تنظیم کے اندر یہ جو تنظیم الجہاد ہے، یا تنظیم الخاص ہے، یا اسی طرح سے تنظیم 65 ہے، یہ جو تکفیری اور خارجی تنظیمیں بنی ہیں 50 اور 60 کی دہائی میں، اور پھر اس کے مسلم امہ کو ان لوگوں نے کافر اور مرتد کہنا جو شروع کیا، یہ جو لہر آئی ہے، یہ اخوانی جماعت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا آئی، اس کی وجہ بیان کیا جاتا ہے۔ آخر اس سے پہلے یہ سوچ نہیں تھی مسلمانوں میں کافی لمبے سمے تک، تو یہ اچانک گزشتہ صدی کے اندر 50-60 میں، یا مطلب کہتے ہیں لوگ کہ یہ تکفیری سوچ آئی یہ ان اخوان المسلمون کے ذریعے سے۔ تو اس کی یہ سبب بیان کیا جاتا ہے کہ جب اخوانی نوجوانوں کے اندر جھوٹی کہانیاں بیان شروع کیا گیا کہ اخوانیوں کے ساتھ جیلوں میں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں مختلف طریقوں سے عذاب دیا جاتا ہے، بطور خاص شمس بدران جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان کے قصوں اور کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے نمک مرچا لگا کر کے، جہاں اس وقت کی خطرناک تکفیری تحریک تنظیم 65 کے مجرمین قید، شمس بدران جو قید خانہ تھا اس کے اندر یہ جو تنظیم 65، یہ خطرناک تنظیم اس وقت کی مانی جاتی تھی۔ سید قطب نے جس کو بنایا تھا، اور زینب غزالی، سید قطب وغیرہ نے مل کر کے یہ خطرناک تکفیری تنظیم اس وقت مانی جاتی تھی، اور اس کے سارے جو کارکنان تھے وہ سب گرفتار کر لیے گئے تھے، اور شمس بدران جیل میں ان کو رکھا گیا تھا پکڑ کر کے۔ لیکن اس کے بارے میں لوگ کہانی ایک سے ایک گڑھتے تھے، معجزات اور کرامات بیان کرتے تھے کہ کیسے کتوں سے کٹایا جاتا ہے، لیکن کتے بیٹھے رہتے ہیں، کاٹتے ہی نہیں ہیں، ایک ایک سے پانی میں ان کو ڈبو دیا جاتا تھا، لیکن پانی میں ڈوبتے ہی نہیں تھے، وہاں اندر چلے جاتے تھے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عجیب عجیب جو ہے کس سے یہ لوگ گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے اندر جب سختیاں ان کے خلاف کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر یہ سوچ، تکفیری سوچ پیدا ہوئی۔ ایک وجہ اور بتاتے ہیں کہ سید قطب کے ذریعے سے جو آیتوں کی غلط تفسیر کی گئی، جن کے اندر حاکمیت کا ذکر آیا ہے، تو اس کی انہوں نے جو غلط تفسیر کی ہے، چنانچہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جہاں عبودیت کا مفہوم ہونا چاہیے اس کو حاکمیت میں بدل دیا، جسے لا الہ الا اللہ لا حاکم الا اللہ۔ تو انہوں نے مطلب یہ ترجمہ بدل کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل انسان کو پیدا کیا گیا ہے حکومت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اصل انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تخلیق انسانی کا مقصد عبادت ہے، عبودیت ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر، آپ کو حدیثیں مل جائیں گی جس کا مقصد، جس کے اندر یہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور دوسری ساری چیزیں نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا ہے، اسی میں حکومت اور اقتدار وغیرہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں، حکومت ہے، اقتدار ہے، بادشاہت ہے، آپ جو بھی کہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بطور انعام کے بندوں کو دیا ہے، اور وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، اور شرک نہیں کرو گے، توحید کو قائم کرو گے، تو ہم تم کو جو ہے خلیفہ بنائیں گے، جانشین بنائیں گے، بادشاہت عطا کریں گے، تم کو اقتدار سے ہم سرفراز کریں گے، جس طرح سے کہ پہلے لوگوں کو بھی ہم نے عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اگر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور اس طرح سے شرک نہ کریں، توحید کو قائم کریں، تو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے دے سکتا ہے۔ لیکن ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی،
اور انہوں نے فی ظلال قرآن کے اندر کیا کیا، اس طرح کی جو عبودیت والی آیتیں تھیں اور حتیٰ کہ کلمہ طیبہ کے اندر انہوں نے ان سب کو حاکمیت سے بدل دیا، کہ مطلب مقصد جو ہے انسان کا حکومت قائم کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچ سید مودودی سے لیا، ان کی جو کتابیں ہیں کہ قرآن کے 4 مصطلحات، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے جہاں پر الہ کا تفسیر کیا ہے اس کو حاکمیت سے کیا ہے، حاکم سے کیا ہے، کہ وہاں مراد حاکم ہے، مطلب لا الہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ تو اب انسان کو حکومت جو بھی ہو، حاکمیت الہیہ کو قائم کرنے کی، حکومت الہیہ یا حاکمیت الہیہ کو قائم کرنا، اس کو باقی رکھنا، یہ انسان کا سب سے بڑا فرض ہے۔ یہ چیز انہوں نے سمجھ لی، اور سید قطب نے گویا کہ مودودی سے یہ چیز اخذ کی ہے۔ اصل میں ان کی فوراً جو کوئی کتاب اردو میں لکھتے تھے فوراً اس کو عربی میں ترجمہ کر دیا جاتا تھا، انگلش میں ترجمہ کر دیا جاتا تھا، اور ان کی فکر جو ہے پورا یورپ اور مڈل ایسٹ عربوں تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اپنا مطلب سمجھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، انگریزی بھی سمجھتے تھے، لیکن لکھ نہیں پاتے تھے، نہ بول پاتے تھے، عربی بھی نہیں برابر بول پاتے تھے۔ اپنا ایک ترجمان لے کر کے جب بھی جاتے تھے چندہ کرنے کے لیے عربوں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں جب چندہ کرنے جاتے تھے انہیں بادشاہوں سے چندہ لیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ملوکیت کی برائی بھی کرتے تھے، اور خوب یہ چندہ اپنی زندگی میں بٹورتے تھے۔ تو اپنے ساتھ یہ لے کے جاتے تھے، ترجمان لے کر کے جاتے تھے جو ان کی باتیں ترجمہ کر کے بتاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے عربوں سے ان کو بات کرنا ہوتا تھا تو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے ان کا کام چلتا تھا۔ مطلب سمجھتے تھے لیکن بول نہیں پاتے تھے، لکھ بھی نہیں پاتے تھے، عربی میں لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی کوئی کتاب عربی میں یا انگریزی میں نہیں ہے، جتنی کتابیں ان کی آپ کو انگریزی میں یا عربی میں ملیں گی ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ سب ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے مسعود عالم ندوی، انہوں نے باقاعدہ عربی میں وہ لکھتے تھے کتابیں، ان کی ساری اردو کی کتابوں کو انہوں نے ترجمہ کیا، اور دارالعروبہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا باقاعدہ، اس کے اندر رکھے ہوئے تھے ترجمہ کرنے والوں کو، فٹافٹ ساری کتابوں کا ان کا ترجمہ۔ کہنے کا مطلب یہ خلاصہ کہ جیسے یہ کوئی کتاب لکھتے تھے ان کی فکر فوراً عربوں میں پہنچ جایا کرتی تھی اور یورپ میں پہنچ جایا کرتی تھی، تو یہ ترجمہ کرنے والوں کو رکھتے تھے۔ تو یہ جتنی مطلب خارجی اور تکفیری سوچ عربوں کے اندر آئی ہے، اگر آپ دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے گہرائی سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سب کی جڑ جو ہے سید مودودی ہے۔ یعنی گویا موجودہ دور کے اندر جو خارجیت اور تکفیریت کی جڑ ہے وہ آپ کو سید قطب کے اندر نہیں ملے گی، وہ سید مودودی کے اندر ملے گی۔ ان سے جو ہے سید قطب نے اخذ کیا ہے، اور اس کے بعد عربوں میں انہوں نے اس کو پھیلایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دوسرا سبب بتایا جاتا ہے کہ عربوں کے اندر جو تکفیری سوچ پیدا ہوئی، یہ سب سید قطب نے جو تفسیر کیا ہے آیتوں کی، اور انہوں نے جو معلم فی الطریق جو کتاب لکھی ہے، ان کتابوں کے ذریعے سے یہ سوچ پیدا ہوئی ہے۔ اس تکفیری تنظیم کی بنیاد، یعنی جو تنظیم 65 ہے، تنظیم طلائع الفتح کے ذریعے پڑ چکی تھی۔ ایک تنظیم ان لوگوں نے اور خطرناک اس وقت ڈالی تھی، تنظیم طلائع الفتح، یعنی مطلب فتح والی تنظیم، فتح کرنا، قیادت، جس کی قیادت 70 کی دہائی میں ایمن ظواہری نے خود کی تھی سب سے پہلے۔ یہ ایمن ظواہری جو اس وقت ہے القاعدہ کا جو سربراہ مانا جاتا ہے، یہ تنظیم طلائع الفتح یہ پہلے یہ بنایا تھا، اس کی قیادت کر رہا تھا 70 کی دہائی میں، پھر 80 اور 90 کی دہائی میں بنا لیا دوسری تنظیم، تنظیم الجہاد کے نام سے بنا لیا۔ اور اسام قمری کی قیادت میں اس تنظیم نے کافی دہشت گردی مچائی۔ کون سی تنظیم؟ طلائع الفتح۔ پھر اس کے بعد 78 کے اندر عبدالسلام فرج نے اسے باقاعدہ مسلح گروپ کی شکل دے دی اور نام تنظیم الجہاد رکھا، اور تکفیری فکر پر طارق الزمر، عبود الزمر اور پھر عمر عبد الرحمن وغیرہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی تکفیری سوچ پر، اور انقلاب اور بغاوت کے تفصیلی اصول ان لوگوں نے بتائے۔ اس تنظیم کے افراد حکومتی اہلکار کو نشانہ بناتے تھے، پولیس اور فوج کو نشانہ بناتے تھے، اجانب کو نشانہ بناتے تھے جو باہر سے آتے تھے ٹور وغیرہ کے لیے، سیاحت کے لیے، اور اسی طرح بعض عوام کو بھی نشانہ بناتے تھے۔ یہ صرف اسی تکفیری عقیدے کی بنیاد پر سب کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے، جس کی بنیاد ان کے شیخ اکبر سید قطب نے رکھ دی تھی اپنی کتابوں کے اندر، چاہے وہ معلم فی الطریق ہو، فی ظلال القرآن ہو، اور اس طرح سے دوسری کتابیں ان کی ہو، کہ اس وقت جتنے حکمران ہیں مسلم حکمران، یہ سب کافر اور طاغوت ہیں،
اور پھر جو ان کی اطاعت میں ہیں وہ بھی کافر ہیں. ان کی جو اطاعت کرتے ہیں، ان کی جو بات مانتے ہیں، ان کے ماتحتی میں جو لوگ رہتے ہیں سب کافر ہیں. ان کی ماتحتی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کے یہاں قرآن و حدیث کے نصوص کی کوئی پرواہ نہیں کہ کب کسے قتل کرنا جائز ہوتا ہے اور قتل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر حکمران نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا ہے، چہ جائے کہ انہیں قتل کیا جائے. خروج نہیں کر سکتے ہیں ان کے خلاف ہم کچھ بد دعا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم خروج نہیں کر سکتے ہیں، بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، احتجاج نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ نماز قائم کریں. حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی مطلب نماز قائم کریں مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اسلامی شاعر کو قائم کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں مسلمان ہے یہ بندہ، اللہ یہ کہ کفر صریح اس کی طرف سے کوئی سرزد ہو جائے تو اس کے خلاف جو ہے کچھ ہم بغاوت پھر بھی نہیں کر سکتے ہیں. اگر کفر صریح سرزد ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے بد دعا وغیرہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو چیزیں ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کفر صریح کا مرتکب نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث کے مطابق ان کے ظلم کو اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک وہ نماز پڑھیں. اس طرح سے روایت میں آتا ہے. اسی طرح اگر سماج کے اندر مسجدیں ہوں کہیں پر اور وہاں سے اذان کی آواز سنائی دے تو بھی اس سماج کے رہنے والوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت. امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ وفی الحدیث دلیل على ان الاذان يمنع الاغارة على اهل ذلك الموضع فانه دلیل اسلام. حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آئے تو یہ اذان اس بستی پر حملہ کرنے سے روک دیتی ہے، کیونکہ یہ اذان وہاں کے لوگوں کے اسلام کی گواہی دیتی ہے. اس طرح حجت کے قائم کرنے سے پہلے کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی اور پھر اس کی بنیاد پر کسی کے خون کو حلال نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کسی کا خون کسی جرم کی وجہ سے حلال بھی ہو تو اسے رعایا میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس کی ذمہ داری کہ جو بھی چاہے اسے مارتا پھرے، ایسا بھی نہیں ہے. تو آدمی چاہے کافر ملک میں رہے یا مسلم ملک میں رہے یا کیسا بھی، ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے بغاوت کرنا اور خروج کرنا شروع کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ اگر ہم خروج اور بغاوت کریں گے تو ہم جس نظام کے تحت رہ رہے ہیں وہ کیسا بھی ہے، اگر وہاں ہمیں آزادی ہے عبادت کرنے کی، اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ہمیں روکا نہیں جا رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. اگر روکا جاتا ہے تو پھر ایسا آتا ہے حدیث کے اندر کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، ایسی جگہ جاؤ جہاں پر آزادی ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر جو ہے خروج کرو، بغاوت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ اگر انکار منکر سے اس سے بڑا منکر لازم آئے تو پھر وہ انکار منکر ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خروج و بغاوت کریں اور ابھی فی الحال جس ظالم نظام کے تحت ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر جو صورتحال ہے، بغاوت اور خروج کرنے کے بعد اس سے بدتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خروج اور بغاوت کرنا یہ خود ایک منکر ہے. منکر کو زائل کرنا اور اسے ختم کرنا اسی وقت ضروری ہوتا ہے جب اس کو زائل کرنے سے، ختم کرنے سے منکر لازم نہ آئے، دوسرا اس سے بڑا منکر لازم نہ آئے. اور یہ تاریخ سے، تجربے سے ثابت ہے کہ جب خروج اور بغاوت کیا گیا ہے تو فتنہ فساد پیدا ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوا ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر کے مسلم قوم کو، مسلم امہ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی خروج اور بغاوت کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بھیانک صورتحال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے خروج اور بغاوت سے منع کیا گیا ہے. بلکہ اگر ظالم اور فاسق اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کی بات کہی گئی، اسے سمجھانے کی بات کہی گئی اور سماج کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی بات کہی گئی ہے. کیونکہ جو بھی حکمراں ہوتے ہیں اسی سماج کے ہوتے ہیں، کہیں باہر آسمان سے نہیں آتے. اگر ہمارا سماج بہتر ہوگا، ہمارا سماج صالح ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حکمران بھی کوئی ایک آدمی تو ہوتا نہیں ہے، سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، حکومت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کو صالح بنائیں گے، نیک بنائیں گے، اور یہ کیسے ہو پائے گا؟ توحید کی دعوت دے کر کے، شرک سے روک کر کے، بدعات اور خرافات سے روک کر کے،
اور معاشرے کو توحید کی طرف دعوت دے کر کے ان کے اندر عقیدہ توحید پیدا کر کے ان کے اندر اخلاق عالیہ پیدا کر کے سماجی جو اچھائیاں ہوتی ہیں نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب ان کے اندر بھر کر کے ہم جب معاشرے کو بہتر اور صالح بنائیں گے تو اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرہ بہتر ہوگا اور اس کے حکمران بھی بہتر ہوں گے، کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا کہ کما تکونون یولی علیکم، جیسے تم لوگ رہو گے اسی طرح سے تمہارے حاکم بھی تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو صحیح بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے اوپر گویا، کیونکہ حکومت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آدمی اللہ رب العالمین کسی قوم پر جب کسی حاکم کو مسلط کرتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سلف کہا کرتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظالم حکمرانوں سے ہمیں بچا لے۔ تو ظالم اگر حکمران ہو تو ان کو ختم کرنے کا بہتر طریقہ دعا ہے اور اپنے معاشرے کو صالح اور نیک بنانا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ ورنہ یہ جو سرفرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں اصول نہیں آتا، نہ حدیث اور نہ قرآن نہ عقیدہ، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا یہ لوگ پھر سبب بنتے ہیں مزید تباہی کا سبب بنتے ہیں، نکلتے ہیں کہ جو ہے ہمیں یہ ہمارے اندر کمی ہے، ہم جو ہے ہمیں یہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وظیفہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے، اور یہ سامان اتنا مہنگا ہو گیا ہے، نکل جاتے ہیں مطالبہ کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکومت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جو اصول اور قانون سے جو چیز نہیں ہوتا یہ لوگ ٹکرا کر کے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے ٹکرانے کا کہ وہاں تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، فوج سے لڑائی ہوتی ہے، مارے جاتے ہیں، بے گھر کیے جاتے ہیں، گھر تباہ ہوتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ کیا ہوتے ہیں یا تو مار دیے جاتے ہیں یا پھر وہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے، اور پھر خیموں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی گئے تھے وہ لوگ سامان کو مہنگا تھا اس کو جو ہے سستا کروانے کے لیے، گئے تھے نوکری کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، اور اب کیا ہو رہا ہے خیموں میں رہ رہے ہیں، دوسروں کے صدقہ اور خیرات پہ جی رہے ہیں۔ ایسا لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایسے مسلمان فی الحال خیموں میں رہ رہے ہیں، اس کی نظیر نہیں تاریخ میں ملتی ہے کہ کبھی مسلمان خیموں میں رہے ہوں۔ تو یہ سب خروج اور بغاوت کا نتیجہ ہے کہ کیسے مسلمان حکمران جو ہے ان کے خلاف ان لوگوں نے خروج اور بغاوت کیا، اس کے بعد وہاں پر یہ تباہی آئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ آج خیموں میں رہ رہے ہیں اور کافروں کی امداد پہ جی رہے ہیں، ان کی امداد صدقہ اور خیرات پہ جی رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے حالت بنا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں معاشرے اور سماج میں ٹھیک ہے حاکم جو ہے وہ ظالم ہے، مثال کے طور پر لیبیا کا حاکم ٹھیک ہے وہ ظالم تھا، لیکن اس کی موجودگی میں جب اس کی حکومت تھی تو لیبیا والے کتنا خوشحال تھے، بہت زیادہ خوشحال تھے۔ وہاں پہ باہر سے لوگ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وظیفے کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ آج وہ لوگ ان کی کیا حالت بنا رکھی ان لوگوں نے، بغاوت اور خروج کر کے تباہی، ہر مطلب وہاں کچھ پتہ نہیں کہاں پر کب حملہ ہو جائے، اس طرح سے وہاں تباہی ہے۔ سیریا اور عراق کی حالت ان لوگوں نے ایسے بنا دی ہے، یمن کی حالت ان لوگوں نے ایسے بنا دی ہے۔ تو اس طرح سے خروج اور بغاوت کر کے یہ لوگ ملک کی حالت مزید تباہی کی طرف پیدا کرتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے اصول بنائے ہیں کہ ہمیں اپنے حکمران کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کس طرح سے ان کے لیے انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں کس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا کام کر کے اپنے معاشرے کو صحیح اور صالح بنانا چاہیے، کیونکہ یہیں سے قیادت اٹھتی ہے، اور یہی صالح معاشرہ جب ہوگا تو وہیں سے ہمارا جو ہے نظام حکومت بھی صالح اور نیک بن کر کے آئے گی، ایک پیڑھی دو پیڑھی نہیں 3 پیڑھی کے بعد۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً اس کو نظامی حکومت ہی کو اکھاڑنے کی کوشش کرنے نکل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مزید تباہی مسلمانوں پر آتی ہے، اور یہ لوگ تو بھاگ کر کے یورپ اور امریکہ چلے جاتے ہیں۔ تباہی اور مصیبت تو وہاں پر موجود لوگوں پر، وہ بھولے نوجوانوں پر جن کو یہ لوگ اکساتے ہیں، تقریریں کر کر کے، ناچ ناچ کر کے تقریریں کرتے ہیں، اچھل اچھل کر کے یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 1% اگر لوگ جان دے دیں گے تو 99% تو محفوظ ہو جائیں گے، 99% عائش کریں گے، جمہوریت میں رہیں گے، آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ لوگ اس طرح کے جھانسا دے کر کے کہ 1% قربانی دینی ہے، باقی اس کے بعد 1% جب قربانی دے دو گے اور تم لوگ تو شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور باقی جو کم سے کم 99% جو رہیں گے وہ لوگ عیش کی زندگی گزاریں گے۔ اس طرح سے لوگ جھانسا دیتے ہیں۔ ان کی ساری تقریریں مل جائیں گی، موجود ہیں، باتیں آئے گی تو سب بتایا جائے گا کہ کیسے یہ لوگ جھوم جھوم کر کے تقریریں کرتے تھے، ابھارتے تھے نوجوان بچوں کو، اور کس کس طرح سے بولتے تھے، کس کے خلاف، جہاد کے لیے۔ کون سا جہاد؟
کافروں کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف، مسلم ملکوں میں وہ تباہی کہاں پہ آئی؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، کافر لوگ اس کی کا بہانہ بنا کر کے پھر آتے ہیں مختلف تنظیموں کی شکل میں، امدادی تنظیموں کی شکل میں، رفاہی تنظیموں کی شکل میں، اور فوجی تنظیموں کی شکل میں، اور اس طرح سے کمپنیوں کی شکل میں آتے ہیں، اور اس طرح سے مسلم ملکوں پر کس طرح سے یہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، مسلم ملکوں کو تباہ کرواتے ہیں انہی کے ہاتھوں، اور پھر وہ آ کر کے مکمل طور سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو مطلب آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا 25-30 سال کے بعد کہ اس ملک کا جو انجام ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، 25-30 سال کے بعد جس کا فائدہ نظر آئے، جس کا نقصان نظر آئے، اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے، اندازہ لگایا جاتا ہے، اور نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کا کیا مقصد تھا۔ اسرائیل کا فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے، یورپ ملکوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ کس کے مصلحت میں کام کر رہے تھے؟ ایرانیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، ایران مزید قبضہ کرتا جا رہا ہے، امریکہ، یورپ اور یہ روس والے، اسرائیل جو ہے اس طرح سے اس کا دبدبہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، وہ لوگ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اپنی کمپنیوں کے ذریعے سے، اپنی فوجوں کے ذریعے سے، اور کیا چاہیے، اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے یہ لوگ باقاعدہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں مسلم ملکوں پر۔ تو یہاں فائدہ کس کا ہو رہا؟ یہ لوگ فائدہ پہنچانے کے لیے بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی فائدہ کے لیے، عوام کی فائدہ کے لیے، اور نظام شرعی نظام لانے کے لیے، اور خلافت قائم کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا جھانسا دے کر کے یہ لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مسلمانوں کا تو ہوتا نہیں ہے، فائدہ مجوسی ایران کا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ سنی مسلمانوں کو مارتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جتنی مسجدیں ہوتی ہیں ان کو حسینیات میں بدل دیتے ہیں، جہاں پر صحابہ کے خلاف تبرہ کرتے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دیتے ہیں۔ تو ایرانیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے، روس کا فائدہ ہو رہا ہے، ناٹو صلیبی تنظیم جو ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا دبدبہ خطے میں، عالم اسلام میں بڑھتا جا رہا ہے، وہ جہاں چاہ رہا حملہ کرتا ہے، عراق سے لے کر کے سیریا تک، اور اسی طرح سے دوسرے ملکوں تک۔ تو آخر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جو بول کر کے آتے ہیں کہ ہم تم کو یہ دلائیں گے، آزادی دلائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ سب جب سمجھ میں آتا ہے، دراسہ کیا جاتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ سب ایجنٹ ہیں۔ دیکھو کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو یہ لوگ ابھارتے ہیں نوجوانوں کو، تقریریں کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں مارے جاتے ہیں، اور ان کے بال بچے بھی نہیں کبھی مارے جاتے ہیں، نہ یہ اپنے بال بچوں کو اس طرح سے بھیجتے ہیں جہاد کے نام پر، بلکہ ان کے اپنے بال بچوں کو یہ لوگ یورپ امریکہ بھیجتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہیں پر اپنے بچوں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ ادھر ادھر ابھارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اپنے اپنے عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، یہ کبھی نہیں جاتے ہیں، اور یہ عیش کرتے ہیں، نوجوانوں کو مرواتے ہیں، عالم اسلامی کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ یہ پورا خلاصہ ہے، پورا مطلب اس وقت تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے، کیونکہ 20-25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد سارا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، تاریخ کا یہ اصول ہے کہ ایک دو نسلیں جب ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد نتیجہ سامنے آٹومیٹک آ جاتا ہے کہ اس تباہی کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا، اس سے واقعے اور حادثے سے کس کا نقصان ہوا، کس کا فائدہ ہوا۔ تو نتیجے کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کی مصلحت میں کام کر رہے تھے، یہ لوگ کس کے خدمت کر رہے تھے، کس کے یہ لوگ غلام تھے، کس کے مصلحت میں یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ تو ایسی تنظیموں کے خلاف آدمی کو کاروائی، سترک رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے۔ چنانچہ مصر کے اندر الجماعہ اسلامیہ کی بنیاد بھی اسی تکفیری نظریے پر پڑی تھی۔ الجماعہ اسلامیہ کتنی تنظیمیں ان لوگوں نے بنائی ہیں تکفیری سوچ پر، تفجیری نظریے پر، الجماعہ الاسلامیہ، مگر بعد میں اس کے اراکین نے اپنے تکفیری نظریے سے توبہ کا اعلان کر دیا۔ کون سا؟ الجماعہ الاسلامیہ۔ سلسلۃ و تصحیح المفاہیم کے عنوان سے اس پر مقالے اور کتابیں باقاعدہ لکھی گئیں۔ مطلب جو دوسری تنظیمیں تھیں، چاہے وہ تنظیم الجہاد ہو یا تنظیم 65 ہو، یہ ساری تنظیمیں جو تھیں، یا تنظیم طلائع الفتح ہو، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ الجماعہ الاسلامیہ نام کر کے جو تنظیم بنائی گئی، مصر والی جماعت، یہ پاکستان والی نہیں، اس کے اندر تکفیری جو نظریہ قائم کیا گیا تھا، اس سے ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ توبہ کر لے۔ جیسے کئی عنوان انہوں نے کتابیں لکھی، مبادرت وقف العنف، حرمت الغلو فی الدین، تکفیر المسلمین، تسلیط الاضواء علی ما وقع فی الجہاد من اخطاء، النصح والتبیین فی تصحیح مفاہیم المحتسبین۔
اس طرح سے کئی کتابیں اور کتابچے ان لوگوں نے چھاپے جس کے اندر انہوں نے اپنے توبے کو بیان کیا، اور یہ کہ تکفیری جو نظریہ ہے کہ مسلم حکمرانوں اور مسلم قوم کی جو تکفیر کی جاتی ہے، انہیں کافر اور مرتد کہا جاتا ہے، یہ نظریہ خوارج کا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہماری جماعت قائم ہوئی تھی ضرور، لیکن ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بہرحال اس سے توبہ کیا۔ اسی تنظیم سے جڑے استاذ کرم زہدی نے انور سادات کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، مگر بعد میں اسے معذرت کیا اور خود کو غلط پر بتلایا۔ مطلب ہے اس بندے نے بھی کہا کہ میں نے فتویٰ دیا تھا، میں نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ انور سادات کا قتل کرنا جائز ہے، لیکن کہا کہ جو ہے یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، تکفیری سوچ کے تحت جو سید قطب وغیرہ کی تکفیری سوچ تھی، اس کے ذریعے سے جو تنظیمی جہادیں ان لوگوں نے بنائی تھی، تکفیری تنظیمیں، اس کے پس منظر میں یہ لوگ بھی اسے آ گئے تھے اس کے جھانسے میں، تو ان لوگوں نے بھی تکفیر کر دی اور اس کو جو ہے قتل کرنا جائز قرار دے دیا۔ جس طرح سے کہ یوسف قرضاوی نے لیبیا کا جو معمر قذافی تھا اس کی تکفیر کی اور اس کو قتل کا فتویٰ دیا، اور کہا کہ جو بھی طاقت رکھتا ہو ایک گولی چلانے کا اس کے اوپر چلائے گولی، اس کو مارے، اس کو ختم کرے، اور اگر گناہ ہوگا تو اس کا گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ یہ ایسا جو ہے یوسف قرضاوی نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کو گولی مار کے ختم کرو۔ چنانچہ جتنے جو دیوانے تھے یوسف قرضاوی کے، اس کو گولی سے مار کے چھلنی کر دیا اور اس کے خون کو بہہ رہا تھا، اور ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا جا رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی کافر کو یہ لوگ نہیں دکھا سکتے ہیں جس طرح سے معمر قذافی کو مار کر کے اس کو جو ہے دکھایا جا رہا تھا، باقاعدہ اس کی تصویر دکھائی جا رہی تھی اور یہ لوگ مار رہے تھے اور اس کے خون بہ رہے تھے، کس طرح سے اس کو کیسا ان لوگوں نے دکھایا۔ تو بہت ہی خوفار یہ ان لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اور یہ خوفاری یہ لوگ کافروں کے خلاف نہیں کرتے ہیں، یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف کرتے ہیں جتنی ان کو خوفاری کرنا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تھا ان لوگوں کا بڑا خلاف تھا، ان لوگوں کے خلاف وہ ایکشن لیتا تھا، اور وہ سیاسی تنظیم ان لوگوں کو نہیں بنانے دیتا تھا۔ لیبیا کے اندر جس طرح سے ان لوگوں نے مصر کے اندر بنا رکھا تھا، اردن اور سیریا کے اندر بنا رکھا تھا، اس طرح سے لیبیا کے اندر وہ نہیں بنانے دیتا تھا، پابندی لگا رکھا تھا، اور جو سیاسی تنظیمیں بنا کر کے احتجاج کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے بار بار تمام چیزوں کا، اور گلاٹا کرتے تھے، تو اس نے باقاعدہ پابندی لگا رکھی تھی، اور جو کوئی سیاسی تنظیم بنا کر کے احتجاج کرتا تھا اس کو فوراً جیل میں ڈال دیتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے بدلہ لیا اور اس کو جو ہے چوہے کی طرح سے نکال کر کے مارا تھا، اور اس کا پورا ویڈیو ان لوگوں نے شوٹ کیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کے ہاں یہ کیسے جو ہے مسلم حکمرانوں کو طاغوت سمجھتے ہیں اور اس کو مارنا یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں اس کے قتل کا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اس نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور باقاعدہ کہا کہ انا ادین عملیت اغتیال الرئیس الراحل محمد انور سادات والتي وقعت عام 81 و900 وألف بأيدي عناصر الجماعة بقيادة الملازم اول خالد اسلام پولی۔ کہا کہ انور سادات کے قتل کی میں مذمت کرتا ہوں، جنہیں جماعت ہی کے ایک رکن خالد اسلام پولی کے ذریعے 1981 میں قتل کیا گیا۔ مجھے اس عمل پر سخت افسوس ہے، اگر وقت میرے لیے دوبارہ لوٹا دیا جائے تو میں کبھی نہ اس کی اجازت دیتا اور نہ ہی ایسے گھناؤنے عمل کا فتویٰ دیتا، بلکہ اس کے روکنے کا فتویٰ دیتا۔ میں صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صدر سادات شہید الفتنہ ہو کر مارے گئے ہیں، شہید الفتنہ ہو کر مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص شہید ہے جو ان کے ساتھ میں مارا گیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ اسی طرح الجماعہ اسلامیہ تنظیم کے صدر عمر عبد الرحمن نے بھی اپنے تکفیری افکار سے رجوع کیا اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے پہل کے فارمولے کی موافقت کی۔ چنانچہ استاذ حمدی عبد الرحمن نے لکھا جاءنا رد شیخ عمر عبد الرحمن بتائید موقفنا، یعنی ہماری موقف کی تائید شیخ عمر عبد الرحمن کی طرف سے بھی آ گئی۔ شیخ کی تائید سے ہمارے پہل کو بہت زیادہ طاقت اور مضبوطی ملی۔ ساتھ ہی جب مارچ 1999 کے عید الاضحیٰ کی رات میں جماعت کی طرف سے وہ تاریخی بیان جاری ہوا جس میں ہمارے پہل کی تائید کی گئی تھی، تو الجماعہ الاسلامیہ نے خود کو خروج و بغاوت سے الگ کر لیا اور کہا کہ ہماری یہ تنظیم اب صرف دینی تنظیم رہے گی اور دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی، سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو تکفیری نظریہ ہمارے اندر پایا جاتا تھا اس سے ہم نے باقاعدہ رجوع کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ تنظیم جیسے دوسری تنظیمیں تھیں، تکفیری تنظیمیں جیسے قائم ہوئی، جیسے تنظیم الجہاد ہے، تنظیم 65 ہے، تنظیم طلائع الفتح ہے،
یہ جو تنظیمیں سب حسن بننا سے لے کر کے حسن حزیبی اور سید قطب کے زمانے میں جو قائم ہو چکی تھیں، اور ان کے لیڈران اور سربراہان ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں جیسے ایمن ظواہری وغیرہ، اسی طرح سے الجماعہ اسلامیہ بھی اسی فکر کی، اسی تکفیری فکر کی تھی، اسی سوچ کی تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور ان لوگوں نے اپنی تکفیری سوچ سے توبہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ تنظیم آج بھی ہے اور یہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے اور سیاست سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ مظاہرے وغیرہ اخوانیوں کی طرح سے گلاٹا اور اس طرح سے دھماک چوگڑی نہیں یہ لوگ مچا رہے ہیں، جیسے یہ لوگ نام لیتے ہیں دین کا، نام لیتے ہیں دعوت و تبلیغ کا، اور جو ہے یہ کام جو کرتے ہیں حصول کرسی کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، حصول پیسہ کے لیے۔ تو ایسا ان لوگوں نے یہ سب فکر جو ہے یہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس سے جو ہے توبہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دوسری جو تکفیری تنظیمیں ہیں آج بھی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سونپ دیں، حوالے کر دیں، اور ان تمام خارجی افکار سے، ان تمام خارجی اعمال سے یہ لوگ توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جائیں۔ عام جو سماج ہے، جو مین دھارا جو ہے، اس میں آ کر کے یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔